الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ محترم حاضرین مجلس، نوجوانان اسلام، ہم تمام جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات عیاں طور پر ہمیں معلوم ہوگی کہ شروع دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا۔ ان کے ساتھ ان کی قوم والے اچھائی کا بھی سلوک کرتے، ان کے ساتھ گستاخیوں کا معاملہ بھی کرتے۔ انبیاء کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنا، ان پر الزامات لگانا، ان کی زندگیوں میں نقص نکالنا، یہ کفار و مشرکین کا پرانا طریقہ ہے۔ انبیاء کا مذاق اڑانا یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں نے، تم سے پہلے اشخاص نے، جو ہم نے انبیاء تمہارے درمیان بھیجے تھے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کی گستاخیاں کی ہیں۔ ان آیتوں کو تذکرہ کروں گا، اور جو اصل آج کے ہمارے درس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر مبعوث فرماتا ہے، یعنی دنیا کی کتنی بڑی کل کائنات ہے، کتنے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث نہیں فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ اشخاص کو چن کر نبی بنانا اور ان کی گستاخی کرنا، اس کی کتنی خطرناک سزا دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کس اعتبار سے وہ جو ہے سزا بھگتے گا۔ اخروی اعتبار سے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت خطرناک عذاب ہے، ایسا عذاب علیم ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ دنیا میں بھی ایسے دندناتا ہوا، گستاخیاں کرتا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دے گا اسے؟ محترم حاضرین کرام، ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو تاریخ میں انبیاء کرام اور رسولوں کے حق میں گستاخیاں کیے ہیں، بہت خطرناک سزائیں کاٹے ہیں، بہت برا انجام ہوا ہے، لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنے ہیں۔ تھوڑا آئیے اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پھر تیسرا اہم پیغام کہ بحیثیت مسلمان اگر کسی نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر میرا اور آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ہندوستانی کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر بھی تھوڑا سا مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانی قوموں سے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے ایک شیطان نما، انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو، ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ دھوکے میں ڈالنے والی چکنی چپٹی باتیں کر کر لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، انبیاء کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں نقص نکالنا، ان کے ساتھ گستاخیاں کرنا، یہ ان کا معاملہ رہا کرتا ہے۔ کون ہے یہ؟ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے شیطان ہیں جو ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا
تو یہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑ دو اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، افترا بازی کر رہے ہیں، ان کو اسی حالت پر چھوڑ دو، یہ ایسے ہی گھڑتے رہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے ہر نبی کو ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو لوگ باطل دلائل کے ساتھ کفر کو لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ حق کو نیچا دکھائیں، حق کو کمزور دکھائیں، حق کو گرائیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو ہم نے آیتیں ان پر نازل فرمائی ہیں، ان کا جو آیتیں ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان کا مذاق اڑانا، یہی ان کا مقصد ہے۔ یہی وہ ہمارے رسولوں کے ساتھ اور ہمارے نبیوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تیسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، اس وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے قیامت کے دن میزان بھی ان کے حق میں نہیں رکھا جائے گا، براہ راست فیصلہ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا ہے، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انبیاء کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی تسخیر کی، ان کے حق میں گستاخیاں کی، ان کے حق میں زیادتیاں کی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ پرانی قوموں کا شیوہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، جو بھی انبیاء ان کے درمیان آتے، جو بھی رسول ان کے درمیان آتے، ان کا مذاق اڑانا، ان کی زندگیوں میں نقص نکالنا، یہ ان کا پرانا طریقہ رہا ہے۔ دیکھیے سورۃ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ہے بندو تم پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول تمہارے پاس آتا ہے اس کا تم مذاق اڑاتے ہو، تمہاری زندگیوں پر افسوس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بیان فرمایا افسوس ہے تمہاری زندگیوں پر کہ جو رسول تمہارے پاس آتا ہے ان کی زندگیوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی زندگیوں کی تسخیر کرتے ہو، ان کی زندگیوں میں نقص نکالتے ہو، افسوس ہے تمہاری زندگی پر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے حکومتیں، جماعتیں، بڑی بڑی تنظیمیں، افراد مل کر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ان کی سزا کیا ہے اخروی اعتبار سے؟ دیکھیے سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح آیت میں بیان فرمایا الم یعلموا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشگی والی جہنم ہے؟ اور کون سی جہنم؟ ذالک الخزی العظیم، وہ جہنم جو ان کے لیے بہت بڑی رسوائی کا باعث ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ داخل کیوں کیے جائیں گے؟ اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کیا کرتے ہیں، ان کے حق میں زیادتیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی مخالفت، بغاوت، عناد، تکبر میں آیا کرتے ہیں، کبتوا ذلیل کیے جائیں گے، رسوا کیے جائیں گے، ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا، آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ کیسے؟ کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے والے لوگ انبیاء کا مذاق اڑا کر ذلیل ہوئے،
اگر یہ لوگ بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے تو ان کو بھی ذلیل کیا جائے گا، ان کو بھی برباد کیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے اللہ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جبکہ ہماری طرف سے واضح آیتیں اتاری گئی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافرین کے لیے بہت سخت سے سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین کرام، بحث مسلمان ہمارا یہ رول ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے، ہم اپنے غیر مسلمین جو لوگ ہیں جن کو انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں خدشہ ہے، شبہات ہیں، خیالات ہیں، ان کے ذہن منتشر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر وہ پریشان ہیں، کچھ ان کے ذہن میں شبہات و خیالات ہیں، تو بحیثیت داعی، بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان شبہات کا ازالہ کریں، بتائیں، وضاحت کریں، ورنہ اگر ان شبہات کو لے کر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیں، نازبہ الفاظ استعمال کر لیں، تو وہ ان کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوگا دنیاوی اعتبار سے۔ کس طرح سے جو لوگ ابو لہب ہوں، عتبہ ہوں، شیبہ ہوں، ابو جہل ہوں، جتنے بھی کفار کے سردار ہوں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، بہت برا انجام ہوا ہے۔ فیصلے زمین میں نہیں ہوئے ہیں، لوگوں نے پلاننگ نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ساتوں آسمان پر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ فرمایا، اتنا ذلیل ہوئے کہ ان کے باپ دادا اور ان کے بچے تک ان کے قریب، ان کی حالت کی وجہ سے ان کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ بتانے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہستی جن کے حق میں تم گستاخی کر رہے ہو، جن کے حق میں تم نقص نکال رہے ہو، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خاتم المرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے حق میں گستاخی کرنا بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مہنگا پڑے گا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آئیے تھوڑا واقعات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ واقعات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا دنیاوی اعتبار سے کیا انجام ہوتا ہے۔ ابو لہب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکے میں کفار مکہ کو دعوت دی، صفا پہاڑی پر بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو ڈرایا، جنت کی بشارت دی۔ جیسے ہی تقریر ختم ہوئی، ابو لہب کو غصہ آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ توحید کی دعوت دے سکو؟ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کوئی سیاسی بات کر رہے ہو، کوئی ایسے ہی خیر خواہی کی بات کر رہے ہو، کیا توحید کی دعوت دینے کے لیے ہمیں صفا پہاڑی پر بلائے تھے؟ تبا لک یا سائر اليوم الیس ھذا جماعتنا، تمہاری بربادی ہو اے محمد، نعوذ باللہ من ذلک۔ ابو لہب نے کہا، گستاخی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی، نقص نکالا، تبا لک، بددعا دی۔ ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا سائر اليوم الیس ھذا جماعتنا، کیا اے محمد تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ دیکھیے دوسرے لوگ خاموش تھے، شاید دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ بھی برداشت کر خاموش رہے۔ اس گستاخ کی ہمت، جرأت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بددعا دے دی، کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں، بربادی ہو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں۔ کیا وہ نبی پر بددعا کرتا ہے، نبی کے بربادی کی دعا کرتا ہے؟ تو لے آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے حق میں فائدہ مند ہوگا، نہ اس نے جو کما کر گیا ہے اس کے حق میں مفید بنے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکنے والی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی اس کو لا کر جہنم میں لکڑیاں ڈالے گی کہ وہ اور آگ جل سکے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی اس حرکت کی وجہ سے، نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ کھجور کی چھال میں اس کی گردن کو مضبوطی سے لپیٹ کر جہنم میں دے مارا جائے گا۔ تیری اتنی ہمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے بلائے ہیں، ان کے حق میں بربادی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ اللہب مکمل نازل فرمائی۔ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا دنیاوی اعتبار سے؟
اس کی موت کا وقت آیا، اس کے حق میں ایک ایسی بیماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحدثہ نام کی ڈال دی، پورے جسم پر پھپڑے ہو گئے، پیپ بھر گیا، برداشت نہیں کر سک رہا تھا، پورا ہاتھ پیر جھلس گئے تھے۔ پورے کفار مکہ ان کے بیٹوں کو تانا دے رہے تھے کہ اس کا کچھ جلد سے جلد انجام کریے، کچھ اس کا انتظام کریے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا اسی بیماری میں۔ حبشہ سے نوجوانوں کو بلایا گیا، بڑی بڑی لکڑیاں لی گئیں، اس کے جسم کو لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کر لوگ قریب آنا نہیں چاہ رہے تھے، دیکھنا اس بدبخت کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ لکڑیوں سے ڈھکیل کر اس کو جو ہے قبر میں ڈالا گیا، دفنایا گیا۔ امام حاکم نے اپنے المستدرک میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو لہب کا بیٹا عتبہ، یہ ایک مرتبہ شام کا سفر کر رہے تھے۔ مکے سے نکلتے اس کے ذہن میں یہ بات سوجھی کہ ذرا جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل کر آتا ہوں، نعوذ باللہ، ذرا مذاق اڑا کر آتا ہوں، تسخیر کر کے آتا ہوں۔ سفر پہ جا رہا تھا، ہمیشہ گستاخیاں کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زیادتیاں کرتا، تنقیص کرتا، سفر پر خاموش جاتا بہتر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، آ کر قریب بیٹھا، پاؤں سے پاؤں لگا کر شان میں گستاخی کر دی۔ وہ رحمت للعالمین جو کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے، طائف والوں نے اتنا مارا کہ آپ کے پیر میں خون جمع ہو گیا، جوتیوں میں خون تک جمع ہو گیا۔ فرشتے آئے، حکم دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو دونوں پہاڑیوں کو دبا کر طائف کو جو ہے پورا نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ایسی تکلیف کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم والوں کے حق میں بد دعا نہیں دی، بلکہ ان کو کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ لیکن اس بدبخت کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے حق میں بد دعا دے دی، کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کتا اس کے حق میں مسلط فرما دے۔ اب یہ گیا عتبہ، جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، ایسی شان میں گستاخیاں کر دیا، انہوں نے بد دعا دی ہے، ہنسی مذاق میں بول رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں پر بد دعا قبول ہوگی۔ باپ کو پورا احساس تھا، اس کو فکر لاحق ہو گئی، فکر مند ہو گیا کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ سفر پر شام کے لیے نکل گئے، کہیں پڑاؤ ڈالے، باپ کو فکر لاحق ہوئی، پریشان ہو گیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بد دعا دی ہے اب وہ تو لاحق ہونے ہی والی ہے، کیونکہ اس نے پورے زمانے سے دیکھا ہوا تھا۔ قوم والوں کو بلایا، قافلہ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد بولا کہ میرے بیٹے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور بضرور اس کے حق میں ایک کتا مسلط ہوگا۔ کافر ہے باپ کافر ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کتنی اس کے اندر عزت ہے، کتنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو مانتا ہے۔ بلایا، قوم والوں کو جمع کر کے کہا ہم کڑی نگرانی کریں گے، پورے دستے لگائیں گے، بچے کو درمیان میں سلایا جائے گا، ساز و سامان پر سلایا جائے گا، تاکہ ایسا نہیں کہ نیچے سے آ کر کوئی کھینچ کر چلا جائے۔ جمع کیا گیا، پورے لوگ آس پاس جمع ہو گئے، پوری قوم والے بچے کی حفاظت میں لگ گئے۔ دیر رات ہوئی، دیکھ رہے ہیں پورے غور سے، ایک شیر آیا، شیر آ کر تمام کے جسموں کو آ کر سونگھنے لگا۔ لوگ دیکھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی خاص خون مطلوب ہے، کوئی خاص گوشت مطلوب ہے اس شیر کو۔ پیچھے آیا، پیچھے آ کر قافلے کے اوپر سے لمبی چھلانگ لگائی اور درمیان میں اچانک آ گیا، آ کر عتبہ کے پاس آیا، آ کر سونگا تو شیر کو محسوس ہو گیا کہ یہی خون مطلوب ہے، فوراً عتبہ پر جھڑپ گیا اور اس کو جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ باپ کو جب خبر ملی تو معلوم ہوا، باپ نے یہی کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے، بہتر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ محترم حاضرین کرام، یہ واقعہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النجم کی تفسیر میں اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب میں امام حاکم نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی موافقت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام دنیاوی اعتبار سے
ساتوں آسمان سے ان کے حق میں بہتر فیصلے نہیں ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی مکے میں، کسی کو یہ بات سوجھی، ان کے ذہن و خیال میں یہ بات آئی کہ کون ہے ہماری مجلس میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کندھوں پر جب وہ سجدے میں جائیں اونٹ کی اوجڑی ڈالے۔ تو ایک شخص بدبخت اٹھا، کہا کہ میں ڈالوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے، وہ شخص آیا، اونٹ کی اوجڑی لایا، فوراً ڈال دیا۔ اونٹ کی اوجڑی کافی وزن ہوا کرتی ہے، جب ڈال دیا جائے تو اٹھنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص ڈال کر آ کر بیٹھ گیا، خوب ہنسنے لگے، خوب مذاق اڑانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعے کو دیکھا، فوراً گئے، جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی۔ جیسے ہی خبر ملی، دختر نیک آئی رضی اللہ عنہ، آ کر فوراً اوجڑی کو ہٹایا، ان کے حق میں برا بھلا کہا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، بدعا کی، اللہم علیک بالقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش پر عذاب نازل ہو، اے اللہ قریش پر عذاب نازل ہو، اے اللہ قریش پر عذاب نازل ہو، تو ان کو مت چھوڑ۔ اور نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم علیک بی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعد السبع۔ 7 سے 8 لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے حق میں بدعا کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے واقعے کو دیکھا تھا، وہ بعد میں بیان کرتے ہیں بدر کا معرکہ آیا، بدر کی جنگ آئی، یہ 7 لوگ اتنے برے انداز میں کفار کے سردار تھے، سرداران قریش تھے، پہلی ہی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آئے، اتنے خطرناک انداز میں مارے گئے، اور جو ہے ان کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کتنی بری موت مارے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ تھا۔ محترم حاضرین کرام، ایک اور واقعہ بیان کر کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مغل بادشاہ میں ایک بادشاہ تھا جو عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہونے کے بعد عیسائی مبلغین اس کے پاس آئے، آ کر تعریفیں کرنے لگے کہ آپ نے بہت اچھا دین قبول کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک عیسائی پادری کو یہ بات سوجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کرتے ہیں تاکہ عیسائی بادشاہ اور دین سے دور ہو جائے۔ اس نے گستاخیاں شروع کر دیں، غلط سلط بولنا شروع کر دیا۔ ابن حجر الدرر الکامنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دربار میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتا اچانک غصے میں آ گیا، شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کتے نے جو چین بندھی ہوئی تھی توڑ کر آیا، علل فور اس پادری پر حملہ آور ہو گیا۔ پورے لوگ جمع ہوئے، کھینچ تان کر کے چھڑانے لگے۔ پھر اس کو چھڑا کر کتے کو دوبارہ باندھا گیا۔ لوگ اس کو کہنے لگے کہ دیکھ بدبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ کتے نے تجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا ارے ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کی غیرت کو جگایا تھا، ایسی حرکت کی کہ وہ غصے میں آ گیا، اس وجہ سے آ کر حملہ کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں اس کو کہاں پر خبر ہوگی۔ پھر وہ دوبارہ مجلس جمی، دربار بیٹھا، دوبارہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، زیادتاں کی، نقص بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ دوبارہ وہ کتا جو چین میں بندھا ہوا تھا، چین توڑا، آ کر اتنے زبردست انداز میں جھپٹا کہ وہ علل فور وہیں پر جہنم رسید ہو گیا، وہیں پر انتقال کر گیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر دربار سے جب لوگوں میں یہ پیغام گیا تو 40,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ محترم حاضرین کرام، واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کسی وزیر اعظم کے حق میں، کسی پروفیسر کے حق میں، یا کسی بڑے عہدیدار شخص کے حق میں گستاخی کی جائے، کچھ بیان کیا جائے، درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جائے گی تو انسان تو یہ چرند پرند اور یہ
4 پیروں پر چلنے والے جانور بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کے حق میں فیصلہ 7 آسمان پر سے ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، جس ہستی کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ان کے حق میں گستاخی کرنا دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے بہت مہنگا پڑے گا۔ آپ کے آبا و اجداد کے حق میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلے فرمائے ہیں، ذرا ان کا مطالعہ کریے، معلوم کریے، پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کے حق میں فیصلہ بہتر نہیں ہوا ہے۔ محترم حاضرین کرام، گستاخیاں ہونا، حکومتوں کی طرف سے اس طرح کے فیصلے آنا، ناموس رسالت میں کمیاں کرنا، شان میں تنقید کرنا، یہ حکومتوں کا، افراد کا، جماعتوں کا پرانا رویہ رہا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی مانی جاتی ہے، یہ اپنے نفس سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اعلیٰ اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنے والدین سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی اعلیٰ اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی مال و دولت سے مسلمان زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ شان میں گستاخی کرتے ہیں، مسلمان بھڑک جاتے ہیں، روڈوں پر آ جاتے ہیں، احتجاج شروع کرتے ہیں، پھر ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ احتجاج ہوتا ہے، پھر نوجوان مسلمان گرفتار ہوتے ہیں، گویا کہ بیٹھ کر بٹن دباتے ہیں، مسلمان سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، مسلمان اندر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہم کیوں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، قرآن مجید ہو، کوئی بھی ملی معاملات ہو، کوئی بھی اسلام سے متعلق جڑے ہوئے مسائل ہو، لوگ بٹن دبا رہے ہیں، مسلمان باہر آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ ایسا کھلواڑ کا معاملہ کیوں ہے؟ محترم حاضرین کرام، سنجیدگی سے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پیغام لیں کہ تصادم سے کبھی بھی کام معاملہ نہ کریں، تصادم سے بھیڑ کر، اگینسٹ میں آ کر، نعرے بازی کر کے، لوگوں کو چیلنجیں دے کر ایسے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے رہیں، ہرگز نہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان کمزور شمار کیا جائے گا، باقاعدہ طور پر قانونی لڑائی لڑیں گے۔ اسلامی حکومت ہے تو جو سزا اس کے حق میں ہوگی وہ دی جائے گی۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر جس طرح سے قانونی اعتبار سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے، اس حد تک مسلمان کوشش کریں گے۔ روڈوں پر آنا، تصادم کرنا، بھیڑنا، اگینسٹ میں آنا، ایک فساد کا ماحول پیدا کرنا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین کرام، کبھی بھی تصادم میں آنا، اگینسٹ میں آنا، یہ مسلمانوں کے حق میں ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہم ہی لوگ گرفتار ہو کر جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جو سب سے اہم پیغام میں آج کے اس درس دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، محترم حاضرین کرام، جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، ذرا آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ان کو قولی گستاخ کہا جاتا ہے، جو اپنی زبان سے گستاخی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیا ان کی عملی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی؟ کیا عملی گستاخ مسلمان شمار نہیں کیے جاتے؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے مخالفت نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آ چکے ہیں۔ کیا یہ گستاخی شمار نہیں کی جائے گی؟ کیا یہ مسلمان، کیا یہ نوجوان، کیا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہیں؟ ایک کافر کرے تو گستاخ، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے گستاخی کریں تو نظر انداز کیا جائے گا۔ ان کے حق میں، ان مسلمانوں کے حق میں کون احتجاج کرے گا؟ کون ان کے اگینسٹ آئے گا؟ کون ان کے حق میں ایف آئی آر درج کرے گا؟ کون بتائے گا
کہ یہ مسلمان اللہ کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی گستاخ ہیں۔ جس طرح سے وہ عمل قولی گستاخ ہیں، اپنی زبانوں کے اعتبار سے گستاخی کرتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان اپنے عملی زندگی کے اعتبار سے گستاخ نہیں شمار کیے جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ اپنانا گستاخی نہیں ہے؟ ضرور گستاخی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتوں میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے رسول کا فرمان آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ کی ایسی تعلیمات تھی، یہ طریقہ تھا، ایسی زندگی تھی، ہم فوراً اس کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا اس کا لحاظ رکھتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں کیا اس کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے امت مسلمہ میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں محترم سامعین کرام۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفسوں کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک اچھے مسلمان بننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر سے بہتر امتی بننا ہے، تبھی جا کر ہماری احتجاجات، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ یہ دوسرا ایک اہم پیغام تھا۔ تیسرا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی گئی، ضروری ہے، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، میرے ایمان کی علامت ہے کہ ہم آگے آئیں، ایکشن لیں، جہاں تک ہو سکے اس بدبخت کے حق میں، اس ملعون کے حق میں قانونی کارروائی کریں۔ لیکن لوگوں کے سامنے غیر مسلمین کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں، سیرت کو عام کریں، تعلیمات کو پڑھیں، خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ سیرت نہیں پڑھیں گے، معلومات نہیں رکھیں گے، لوگوں کو سیرت نہیں پڑھائیں گے، یاد رکھیے وہ گستاخیاں کرتے رہیں گے، ہم احتجاجات کرتے رہیں گے، امت مسلمہ نقصان اٹھاتے رہے گی۔ تو تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سیرت کو عام کریں، سیرت کے دروس کو سنیں، غور سے پڑھیں، بیٹھ کر ان مجلسوں میں آ کر جہاں پر سیرت کی تعلیمات ہوا کرتی ہیں وہاں پر حاضری دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص سیرت نہیں پڑھے گا تو کیسے ان کو نمونہ بنائے گا؟ کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نبی مانتے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرے گا؟ محترم حاضرین اکرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر سے بہتر امتی بنائے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے شان میں گستاخی کی ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کے حق میں ہدایت رکھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخیاں کیے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبانوں پر ایسی لگام لگا دے اور ایسا انجام کرے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔